لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہم نے ابھی سورہ آل عمران کے آخری صفحے کی 2 یا 3 آیتیں آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی. یہ آیات ان 11 یا 10 مبارک آیات کا حصہ ہے جن آیات کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو بیدار ہونے کے بعد آپ اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ 10 آیتیں پڑھتے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر کے سورہ آل عمران کے آخر. انہی 10 یا 11 آیتوں میں یہ 2 یا 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات سے متعلق صحیح ابن حبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْ فِيهَا. برا ہو اس شخص کا جو ان آیات کی تلاوت کرے، ان کو پڑھے اور ان کے بارے میں سوچے نہیں، غور نہ کرے، تدبر نہ کرے. تو یہ آیات بڑی اہم ہیں اور ہر انسان کے عقائد اور ہر انسان کے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے واسطے سے ہم سب لوگوں کو یہ خطاب ہے، آپ کے واسطے سے ہم سب لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ خطاب ہے. لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، آپ اس کی وجہ سے غلط خیال میں نہ آ جائیں، آپ اس کی وجہ سے بدظنی کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکار نہ ہوں، آپ اس کی وجہ سے ہمت نہ ہار بیٹھیں. لا یغرنک کیا چیز؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کافروں کا شہر میں، ملکوں میں دندناتے پھرنا، ملکوں پر ان کا قبضہ کر لینا، اقتصادیات پر ان کا قبضہ کر لینا، لوگوں پر ان کا حکومت کر لینا، اور ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کیسے آلات ایجاد ہوں اور ان کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک آبادی سے دوسرے آبادی میں انہیں گھمنڈ سے، تکبر سے، شوق سے گھومتے پھرنا. یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چیز آپ کو پریشان نہ کرے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک آپ سے وہ اچھے ہیں، یہ نہ سمجھیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کیوں؟ متاع قلیل، جو کچھ ان کو ملا ہے، قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو،
اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو کچھ آخرت میں تیار کر رکھا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قلیل، تھوڑی پونجی ہے۔ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی یہ حیثیت نہیں رکھتی۔ بلڈنگیں ہوں ان کے پاس، اپنے پرائیویٹ ہوائی جہاز ہوں ان کے پاس ایسا خزانہ ہو کہ شمار میں نہ آتا ہو، جیسا کہ ایک بڑے عرب تاجر اور صاحب ثروت مالدار سے کہا کہ آپ کا اثاثہ کتنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سوال سے پہلے بتلا ہوں، جس وقت سوال کر رہے اس وقت بتلا ہوں یا سوال کے بعد بتلا ہوں؟ یعنی سوال کے پہلے اور رہا ہو، اور جس وقت سوال کر رہے ہو اس درمیان میں اور بڑھ گیا ہوگا پتہ نہیں کتنا، اور سوال کے بعد ختم ہوگا اور کتنا بڑھ گیا ہے۔ یہ سب کچھ ملا رہے ہیں، لیکن متاع قلیل، کیا ہے یہ؟ بہت تھوڑی سی پونجی۔ اللہ نے صرف نہیں کہا کہ متاع، کیا کہا؟ قلیل، بہت تھوڑی سی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وبئس المصیر، اور جہنم کیا ہے؟ بڑا برا۔ اگر اسے جہنم میں اللہ بہتر جانے کتنے برس نہ ختم ہونے والے عذاب کا سامنا کرنا پڑے اور وہ جلتا رہے تو 70 سال 20 سال 50 سال 100 سال فائدہ حاصل کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہے؟ ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے قبول کر لیا، اس پر عمل کیا، اللہ نے جن باتوں سے روک دیا اس سے رک گئے، دھوکہ نہیں دیا، سود نہیں کھائے، خبر نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولے، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی کہ تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، ایسے باغات ہیں کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، یہ تو پہلے جب داخل ہوں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی کا سامان ہے۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیکوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ساتھیوں، بڑے اختصار کے ساتھ یہ 2 آیتوں کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن موضوع کو واضح کرنے کے لیے ابھی ناشتے میں اس آیت سے متعلق چند فوائد نوٹ کر رہا تھا کہ ہمیں آپ کو اس سے فائدہ کیا ملتا ہے عقیدے کے طور پر اور عمل کے طور پر۔ ہمیں عقیدہ، اپنا تصور، اپنا خیال کیا رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، کافروں کی مادی ترقی اور ملکوں پر ان کے وقتی غلبہ سے ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ وقتی چیز ہے، یہ وقتی طور پر بادل ہے اور چک جانے والے ہیں، یہ سایہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اس کی مثال وہی ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی بہترین سے اور خوبصورت باغ کے اندر، اور تھوڑی دیر میں اس کی نیند کھل جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے تو وہ اگرچہ 100 سال دنیا میں رہ کر کے آئے لیکن کیا سمجھیں گے؟ عشیۃً او ضحاھا، ہم نے پورا دن بھی نہیں گزارا، عشیۃً پھر شام کا وقت ہے یا چاشت کا۔ تو یہ پوری زندگی 20 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی،
اس دنیا کی نعمت میں اگر گزار لیتے ہیں تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کے بعد برے حالات آ گئے. تو انسان کو کافروں کی مادی ترقی اور مادی غلبے سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے. اپنے عقیدے کے اندر خلل نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے. یہ خلل نہ آئے کہ اگر ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں تو اسلام کو مسلمانوں کو مٹا کر کے رکھ دیں گے. نہیں. متاع قریب ہے منا افہم وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المقبولین. کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو وہ پانے والا ہے. اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا وہ یقیناً ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور اللہ کی ایک وعید. دو چیزیں ہیں. اللہ کا ایک وعدہ ہے اور ایک وعید. وعدہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ جو ایک کام اس کی جنت ملے گی, جو ایک کام کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, جو ایک کام کرے گا اسے جنت میں بلند مقامات ملیں گے. اور وعید کیا ہے؟ جو یہ گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا, لیکن جو وعید ہے ضروری نہیں کہ اللہ اس کو پورا کرے. اپنے اوپر اللہ کی مہربانی دیکھیے, اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر کے رہے گا, لیکن جو وعید ہے جی کوئی ضروری نہیں کہ وہ پوری. اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا. جب اللہ تبارک و تعالی ساتھیوں بسا اوقات اگر صحیح حدیث میں اور صحیح قرآن میں وہ بات نہ ہو تو اگلا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے 99 بندوں کا کافی, ایک دو نہیں, 100 بندوں کا کافی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کرے. اپنی زندگی کے آخری وقت میں وہ توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے. اور اللہ کی اس کی توبہ قبولیت کا ایک منظر دیکھیے آپ, جب اس نے 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد, صحیح مسلم کی روایت ہے, کوئی غلط قصہ نہیں ہے, 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد ایک جاہل مولوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں, ہم نے بڑا ظلم کیا ہے, جو دوسرے گناہ کے کام کیے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اللہ کے 100 بندوں کو قتل کیا. کیا اللہ تعالیٰ میری کوئی توبہ قبول کرے گا؟ تو اس جاہل نے کہا کہ 30 چوہے کھا کے بجلی چلی حج کو آپ, اتنے جرم کرنے کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو سب پورا کیوں نہ ہو جائے, لاؤ اس کو پورا کر لو, اس کو ہمارا اس کو پورا کر لو. لیکن دل میں کہیں ایمان, اللہ کی مہربانی دیکھنے ساتھ دل میں کہیں ایمان کی چنگاری وہ سلگ رہی تھی, کہیں راگ کے نیچے دبی ہوئی تھی وہ سلگ رہی تھی. مجھے سکون نہیں ملا. لوگوں سے پوچھا عالم کون ہے, بڑا عالم سمجھدار کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں گاؤں میں جو مولانا رہتے ہیں امام صاحب ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں, ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بتائیے اگر کسی شخص نے 99 آدمی کا قتل کیا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ کہا اللہ کے بندے, اللہ اور تیری توبہ کے درمیان میں کیا چیز حائل ہونے والی ہے؟ یہ تو تیرے اور تیرے مالک کے درمیان کا معاملہ ہے. وہ تو ان لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے جو اس کے اللہ اپنے جو اس کے بندوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا. کس قدر وہ رحیم ہے, معصوموں کو قتل کیا, دودھ پیتے بچوں کو جلایا, بیوہ عورتوں کو, معصوم عورتوں کو قتل کیا, سب کچھ کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یہ جرم تو انہوں نے کیا ہے, اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ان کے لیے جہنم کا, اور جیسے ہمارے ولیوں کو جلایا ہے ایسے ہی ان کو بھی جلایا. لیکن اگر توبہ کر دیا تو, اسی لیے حضرت حسن بصری یہ آیت پڑھتے تو کہتے کہ اس صاحب کرم کا کرم دیکھو,
اس مہربان کی مہربانی دیکھو کہ اس کے ولیوں کو لوگ قدر بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی انہیں توبہ کی دعوت دی۔ تو اس عالم نے کہا کہ اللہ کے بندے تیرے اور رب کے درمیان میں کون حائل ہونے والا، لیکن ایک بات کرو، اب اس گاؤں میں تم نہ جانا جس گاؤں میں تم جرم کرتے ہو، جہاں برائیاں کرتے رہو گے، تمہارے شراب پینے والے برے ساتھی ملیں گے، کہیں گے آؤ پیو۔ جن عورتوں کے ساتھ تم زنا کرتے رہے ہو، اگر وہ تمہارے سامنے آئے کہ پھر شیطان درمیان میں کود پڑے۔ لہذا وہ برا کام ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے کہاں چلے جاؤ؟ اس گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، جہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہیں دعا قبول کرو۔ ادھر نہیں کیا چلا گیا، ہم ہوتے تو کہتے تھے تھوڑا سامان تو لے لے، ہے نا؟ وہاں جا رہے ہیں، کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا رہائش کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کچھ نقدی تو لینے کا خرید، اس نے کچھ نہیں کہا، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑا، جائیداد بھی چھوڑی، خاندان بھی چھوڑ دیا، اور وہیں اسی عالم کے پاس سے اس گاؤں کا ہو گیا۔ ابھی راستے ہی میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ ایسے ہم دیکھیں اللہ کس قدر اپنے بندے کے اوپر میں کرتا ہے، اور پھر بھی آپ سمجھیں کہ کوئی کافر آپ سے اچھا، آپ نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، اور قدر اللہ حق قدر۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ قانون فطرت میں تبدیلی کر دیتا ہے اپنے مومن بندے کی مدد کرنے کے لیے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ان فرشتوں کو بھی بھیجا جو فرشتے نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، یہ توبہ کرنے کے لیے نکلا ہے، اور وہ فرشتے بھی بھاگ کر کے آئے جو برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ کہ یہ کتنا ہے؟ 100 آدمیوں کا قاتل۔ اب فرشتے آپس کہنے کے نہیں، ہم اس کی روح قبض کریں گے، وہ اس کی روح، ہم اس کی روح، وہ اس کی روح قبض کریں گے۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف کی زمین کو کہا کہ پھیل جا کے، کیا فرمایا؟ اللہ کی مہربانی دیکھتے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ اس قدر مہربان، ذرا سوچیں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو پھیل جائے، اور اس پر زمین کیا فرمایا؟ سکڑ جائے، تاکہ یہ قریب ہو جائے اور یہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب زمین کو ناپو، جہاں وہ گرا ہے، وہ پوائنٹ جو ہے، وہ نقطہ جو ہے، اس گاؤں سے قریب ہے جس گاؤں سے وہ آ رہا تھا، یا اس گاؤں کے قریب ہے جس گاؤں وہ جا رہا تھا۔ جدھر سے آ رہا تھا اگر ادھر قریب ہے، یعنی پوری لوگوں میں اس کا شمار، اور جدھر جا رہا تھا اگر ادھر قریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا زمین کو ادھر سے گھوڑے تو قریب ہو جائے گی نا۔ اور ادھر کیا ہے؟ جب ناپا گیا تو ادھر کی زمین قریب سے جب وہ جا رہا تھا، اللہ نے اسے معاف کر جنت بنا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی جس کے ساتھ یہ مہربانی ہو، وہ بھی سمجھے کہ کوئی کافر ہم سے اچھا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ دوسرا فائدہ، اگر کسی کو اس دنیا میں چاہے فاسق و فاجر ہے، چاہے کافر ہے، حتیٰ کہ اگر ایک مومن بندہ ہی کیوں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ نواز دے رہا ہے، تو وقتی طور پر یہ اس کا معنی نہیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، لہذا اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو ہم اپنے سے اس کو عزیز ہے نا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سامنے سے آ رہا ہوگا تو آپ اس سے سلام نہیں کریں گے، چاہیں گے کہ وہ ہم سے یہ غلط کہہ رہا ہے، ایسا ہے نا۔ خاص طور پر وہ ہو کہ جو آپ سے صدقہ لیتا ہے، آپ سے قرض لیتا ہے کہ نہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ جی کہ وہ ہم سے سلام کریں، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ مولوی صاحب ہیں، ایک آدمی ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، پیچھے نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آپ جا رہے ہیں،
تو آپ چاہیں گے کہ وہ ہم سے سلام کرے، پہل ہم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا خلل ہے، ہمارے عقیدے کا یہ خلل ہے۔ اور ایک قسم کا کبر ہمارے اندر پایا گیا، جس سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا اس جنت میں۔ ہم نے اپنے آپ کو سے بڑا سمجھا نا، الکبر بطن الحق وغمط الناس، لوگوں کو اپنے سے کم اور حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی تعریف ہے کہ نہیں؟ ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں، مبتلا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم اس سے اچھے ہیں، تبھی تو نا اللہ کی دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کی مجلس میں، شاید مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص ادھر سے گزر ہوا، اچھا لباس پہنے ہوئے، گھوڑے پر سوار ہے، ظاہر سے لگ رہا ہے کہ ہاں کوئی کھاتا پیتا آدمی ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ صحابہ نے کہا یہ ان لوگوں میں ہے اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اسے سفارش قبول کرتے ہیں، ہے نا؟ کسی غریب کی سفارش کوئی قبول کرتا ہے کہ وزیر کی، کسی سفارش قبول کرتا ہے جی وزیر کی، ہے نا؟ اگر کسی کے ہاں شادی کا پیغام بھیجے تو لوگ اس سے قبول کرتے، بڑی آسانی ہے کہ نہیں؟ آپ خاموش، تھوڑی دیر میں ایک اور شخص گزرتا جو پیدل جا رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پیر میں، اسے سواری کیا پیر میں پہننے کے لیے چپل جوتا بھی نصیب نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کل لوگوں میں ہے کہ کسی کی سفارش کرے، کسی کی سفارش کو قبول نہ کرے، کسی کے ہاں شادی کا پیغام بھیجے تو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے قسم یہ غریب ننگے پیر پھٹے کپڑے پہن کر چلنے والا یہ اس گھوڑ سوار سے اتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مال اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، جس کا معنی نہیں ہے کہ اسے اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جو مال دے رہا ہے عذاب کے طور پر دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی نیک کو مال دے رہا ہے تو آزمائش کے لیے دے رہا ہے کہ غریبی میں تو ہمارا شکر کرتا تھا، مال دے کر کے دیکھیں آیا مال ملنے کے بعد ہمارا شکر کرتا ہے نہ کرنے کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے سمجھا ہے کہ یہ مال ہمارے لیے آزمائش ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم جی فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش کہ تم کہاں تک پورا اترتے ہو۔ تیسرا فائدہ صاحب میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ آیات حدیثیں دلیل ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات وما یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے مال اور اولاد دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے؟ بلکہ یہ شروع سمجھتے نہیں کہ ان کے لیے عذاب آتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اس دنیا میں کافروں اور فاسقوں کو نعمت کا مل جانا ان کے لیے نعمت نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ کافروں اور فاسقوں کو ان کے لیے نعمت مل جانا، مال مل جانا، منصب مل جانا، حکومت مل جانا، ملک حاصل کر لینا، ہوائی جہاز اور بندرگاہوں کے مالک بن جانا، یہ ان کے لیے نعمت نہیں۔ یہ نعمت صرف اللہ کے متقی بندوں کے، بلکہ ان کے لیے عذاب ہے۔ آپ نہیں وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ ایک گلاس پانی دیں، ہے کہ نہیں؟ اسے میٹھا کریں اور اس میں ایک دو قطرے زہر کریں، وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری بڑی عزت، بڑا خوش ہو رہا ہے،
لیکن حقیقت میں کیا ہے اسے ایسے اللہ تعالیٰ انہیں یہ سب دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ہے قرآن کی آیت نہیں ہے. کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں یہ سب دیا ہے کہ ان کے لیے خیر ہے. ہم اس لیے انہیں یہ سب دے رہے ہیں تاکہ مزید گناہ کرے, تاکہ جہنم انہیں مزید عذاب دیا. تو کافر کو اگر مال مل رہا ہے تو اس کے لیے نعمت نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی نعمتیں سے فائدہ اٹھانے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کا مومن ہے نا. کافر اس کا حقدار نہیں. ایک اور چیز ساتھیوں, یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے نا, اور یہ دنیا کتنی لذیذ ہے. الدنیا حلوۃ جسے خضرا, حدیث شریف میں ہے نا, الدنیا حلوۃ خضرا, دنیا میٹھی ہے اور ہری ہے. یہ اللہ کے رسول نے دو الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ میٹھی جو چیز ہوتی ہے وہ چکھنے میں اچھی ہوتی ہے اور ہری بھری چیز دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے. تو گویا یہ دنیا ہمیں دیکھنے بھی اچھی لگ رہی, دنیا کا مال ہمارے لیے پاس اچھی گاڑی ہو دیکھنے میں اچھا لگے ہے نا, ہمارا اچھا مکان ہو دیکھنے میں اچھا لگے گا, اور ہم اس میں رہیں گے تو ہمیں لذت ملے گی نہیں. بیچارے غریب ہیں, ان کو شاید پنکھا بھی نصیب نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ ایک ہی کمرہ ہے, ایک کنارے باتھ روم ہے, اسی میں کھانا بھی پک رہا ہے نا. گرمی کے موسم میں اس کے بیوی کا پسینہ سوکھتا ہی نہیں. یہ غلط کہہ رہا ہوں ہے کہ نہیں؟ اور دوسری طرف جو مالدار ہے ان کا جو باتھ روم رہتا ہے غریبوں کے کمرے سے بڑا رہا ہے کہ نہیں؟ تو لذت ہے کہ نہیں؟ لیکن الدنیا حلوۃ خضرا, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بڑی حقیر ہے. متاع قلیل, اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نہیں کہہ رہا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی بڑی تھوڑی سی. اس کو ایک مثال دے دیجیے, مسلمان میں ماجہ میں آتے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذوالحلیفہ کی طرف سے ایک بات آ رہی ہے. ذوالحلیفہ, آپ میں سے کوئی عمرہ کرنے گیا ہے جی؟ حج عمرہ کرنے کوئی گیا ہے جی؟ ذوالحلیفہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے نکلیے مکہ جانے کے لیے تو میقات ذوالحلیفہ ہے. آج اسے ابیار علی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابیار علی. تو ہم ادھر سے آ رہے ہیں, راستے میں ہمیں بکری کا ایک بچہ گھور پر ڈالا ہوا ملا, جو پھول کر کے ایسا پھولا تھا کہ اس کی ٹانگیں ایسے اوپر ہو گئی. ایسا ہوتا ہے نا پھول جانے کے بعد. آپ سفر ادھر سے گزرے اور کہا یہ بتاؤ کیا جس کی یہ بکری تھی اس کے نزدیک اس کی اب کوئی اہمیت ہے؟ اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی اہمیت ہوتی تو ایسے پھینک کیوں دیتا؟ تو آپ نے فرمایا للدنیا اعظم علی اللہ من الدنیا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری والوں کے نزدیک. اب تو آپ ہمیں دنیا متاع قلیل معمولی سی پوچھی. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دے. اب یہ یقین رکھیے, عقیدہ رکھیے کہ کافروں کو جو کچھ زیادہ ملا ہے, حکومت میں وہ آ جائیں, منسٹر وہ بن جائیں, اقتصاد پر ان کا قبضہ ہو جائے,
یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خیر ساتھیوں، بتا دیں کہ کافی دیر ہو گئی ہے، آخری بات ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت کی ترغیب کہ ہم دنیا کے بجائے، جب دنیا کی اللہ کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں ہے تو ہم نماز کے مقابلے میں اپنی دکان کو کیوں ترجیح دیں؟ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ہماری دکانیں کھلی رہتی ہیں، نہیں؟ اللہ کی قسم ان لوگوں نے دنیا کی حقیقت کو نہیں جانا اور آخرت کو نہیں جانا، ورنہ چھوڑ کر کے کہاں آتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، امام مؤذن کہتا آؤ کامیابی کی طرف، لیکن نہیں۔ اللہ نے کہا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے، اور سب سے ہلکے درجے کے جنتی اسے کیا ملنے والا ہے؟ ذرا سوچیں، سب سے ہلکے درجے کے جو جنتی ہوگا اسے کتنا ملنے والا ہے؟ حضرت عبداللہ مسعود کی روایت ہے کہ ایک شخص پرسرات پر سے گرتا پڑتا، کبھی آنکھ اسے جھلس رہی ہے، کبھی آنکھ کو زخمی کر رہے ہیں، چل بھی نہیں پا رہا، گھسٹ کر کے چل رہا ہے، اور جب جہنم کا وہ پل پار کر لے گا تو مڑ کر کے دیکھے گا کہ الحمدللہ، اللہ نے میرے اس ذات کی شکر ہے کہ اس نے تجھ سے مجھ کو نجات دے دیا ہے، اللہ نے میرے اوپر وہ کرم کیا ہے کسی اور کے اوپر نہیں۔ آخر میں یہ حدیث بہت سے حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ بہت جل گیا ہوں، تھک گیا ہوں، وہ جو درخت دکھائی دے رہا مجھے اس کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اگر اس کے قریب کر دیا، وہاں ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا سایہ ہے، تو پھر تو اس پر صبر نہیں کرے گا، اس کے آگے بھی مانے گا۔ بندہ کہے گا اے رب اب اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ لے گا، دوبارہ دور آگے نہیں مانگے گا، کہے گا بس کچھ نہیں۔ اب جب وہاں تک پہنچ جائے گا، کچھ دن کچھ دیر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس سے خوبصورت، اس سے اچھا اور اس سے آرام دہ ایک درخت اور اس کو دکھائے گا، تو سوچے گا کاش کہ ہم وہاں پہنچ جاتے۔ اے میرے رب تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے، اس لیے کوئی سے اچھا اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں مانگے۔ ایسے 3 درخت اللہ تعالیٰ اسے دکھائے گا، اور ہر بار اللہ تعالیٰ اسے وعدہ لے گا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، اور وہ وعدہ کرے گا کہ کچھ نہیں دوں گا، لیکن وہ صبر نہیں کرتا۔ آخر میں جب اس آخری درخت کے قریب چلا جائے گا تو اسے جنت میں جنتیوں کے کھلکھلانے ہنسنے کی آواز آئے گی۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تیرا وہ بدبخت بندہ تو نہ ہوں کہ تیرے سارے بندے جو جنت میں ہوں جنت کے باہر ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں تیرے پاس صبر نہیں۔ اچھا یہ بتا تجھے جنت میں کتنا چاہیے؟ تو سوچ رہے کتنا چاہیے؟ کیا تو دنیا کا جو بڑا بادشاہ ہے اس کے برابر جگہ چاہیے؟ اس کے 2 حصہ چاہیے، 3 حصہ چاہیے، 4 حصہ؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، راضی، ہر بار کہے گا راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے دنیا کے حاکم کے برابر جگہ دیتا ہوں جنت میں، اور اس کا 10 گنا اور دیتا ہوں۔ وہ کہے گا اے رب میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو ہنس رہا ہے میرے اوپر، تو مجھے اتنا اونچا مقام دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی آواز سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس دے گا، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا یہاں تک زور سے کہ آپ کے دانت کے دانت دکھائی دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے میں تیرا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن انی الی ما اشاء قدیر، میں تیرا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن جو چیز میں چاہوں اس پر مجھے قدرت حاصل ہے، میں جو چاہوں اس پر مجھے قدرت حاصل ہے، تو میں تجھے جنت میں اتنی جگہ دینے پر قادر ہوں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ سب سے ہلکے درجے کا عمل ہے. اب تمہارے کی دنیا متاع قلیل، متاع قلیل، معمولی سی روزی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ایمان کی عمل کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی اور قناعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی دنیا بھی سنبھالے اور آخرت بھی سنبھالے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے متقی، مقرب اور نیک بندوں میں بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.